نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 370 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر کے تمام ایمان والوں کے لیے استغفار کرے تو کیا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے یا موجود ہیں یا آگے آئیں گے سب کی تعداد کے برابر اس شخص کو نیکیاں ملیں گی؟ کیا یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مجمع الزوائد میں جلد 10 صفحہ 213 میں طبرانی کے حوالے سے روایت ہے جس کی سند بھی صحیح ہے۔ سیدنا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ، کہ جو آدمی ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالی ہر مومن مرد و عورت کے بدلے میں اسے ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ روایت اگرچہ مطلق ہے لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام اولین و آخرین مومنین اور مومنات کی تعداد کے بقدر اس استغفار کرنے والے کو انشاءاللہ ثواب اور نیکیاں حاصل ہوں گی۔ یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ جمعہ کے دن اپنے گھر سے وضو کر کے پیدل مسجد میں جانے کی کیا فضیلت ہے؟ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی اچھی طرح سے طہارت حاصل کر کے جمعہ پڑھنے مسجد جائے تو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ایسی بات حدیثوں سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح سر دھویا، غسل کیا اور سویرے اٹھا اور سویرے مسجد گیا اور پیدل گیا، سواری سے نہیں گیا، امام کے قریب بیٹھا، خطبہ غور سے سنا، کوئی لغو کام نہیں کیا خطبے کے دوران، تو فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها و قیامها، کہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے عمل کا ثواب ملے گا، پورے سال روزے رکھنے کا اور پورے سال رات میں عبادت کرنے کا۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ جمعہ کے دن پیدل جانا چاہیے، جلدی جانا چاہیے، اچھی طرح غسل کر کے جانا چاہیے، مسجد میں پہنچ کے متوجہ ہو کر خطبہ سننا چاہیے، خطبے کے دوران کوئی ادھر ادھر توجہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی کلام وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ سب باتیں پائی جائیں گی تو یہ بشارت کا آدمی مستحق ہوگا۔ پوچھتے ہیں کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عید الاضحیٰ کا گوشت پورے سال رکھ کر کھایا کرتے تھے؟ کیا یہ کسی کتاب میں موجود ہے؟ جواباً عرض ہے کہ خود نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہو اور
جتنے دن چاہے اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو پہلے زمانے میں زیادہ دیر تک رکھنا مشکل ہوتا تھا، پھر بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے لیے قربانی کے پائے رکھ لیتے تھے جو آپ 15 دن بعد نوش فرماتے تھے۔ تو جب مطلق اجازت مل گئی قربانی کا گوشت رکھنے کی تو جس طرح بھی رکھا جا سکے اجازت ہے، سال بھر بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج کل فریزر وغیرہ آ گئے ہیں، اس میں رکھا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک حدیث ہمارے سامنے سے گزری ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تکلم السباع الانس وحتی تکلم الرجل عذبۃ صوته وشراک نعلہ وتخبره فخذه بما احدث اہلہ من بعدہ حتی تکلم الرجل عذبۃ صوتہ۔ یعنی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میری جان جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے بات کریں اور آدمی اپنے کوڑے کے دستے سے اور اپنے چپل کے جو پٹی ہوتی ہے اس سے بات کرے اور اس کی ران اسے بتا دے گی کہ گھر والوں نے اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا عمل کیا ہے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور یہ واقعات کب پیش آئیں گے اور یہ صحیح ہے بھی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث ترمذی شریف میں 2181 نمبر پر موجود ہے اور صحیح ہے، اور ان سب باتوں کا تعلق قیامت کی قریبی علامتوں سے ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے بطور پیشین گوئی ارشاد فرمائی ہیں، اور ایسا ہو کر کے رہے گا کہ درندے بات کریں گے خرق عادت کے طور پر، آدمی کے کوڑے سے آواز آئے گی وہ بات چیت کرے گا، چپل سے آواز آئے گی اور چپل کی جو پٹی ہے وہ بتائے گی کہ میں کہاں کہاں رہی، کہاں کہاں گئی، اور ران سے بھی بات چیت کی آواز آئے گی۔ تو یہ پیشین گوئیوں کے قبیل کی احادیث ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے۔ اب بعض عرب علماء نے یہ کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوڑا بات کرے گا اور چپل سے بات کی آواز آئے گی اور ران خبر دے گی، تو اس سے مراد نئے آلات ہیں جو آدمی کی جاسوسی کرتے ہیں، موبائل ہے اور خفیہ کیمرہ ہے، یہ بتا دیتا ہے باتوں کو، آوازوں کو ٹیپ کر لیتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب تعویلات کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اور نہ اس حدیث کا یہ مصداق ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو دنیا میں پیش آ رہی ہیں یہ کوئی خرق عادت نہیں ہے، یہ تو ایجادات ہیں، ان کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ جو اس زمانے میں خرق عادت کے طور پر جو چیزیں رونما ہوں گی اس کی خبر دی گئی ہے۔ سوال ہے کیا موجودہ دور کے بینکنگ معاہدات کو صرف نام بدلنے سے اسلامی کہا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صرف لیبل لگانے سے کوئی چیز اسلامی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس معاملے کی حقیقت دیکھی جائے گی۔ اگر وہ شرعی اصول و قواعد کے پوری طرح موافق ہے تو اسے اسلامی کہیں گے ورنہ نہیں کہیں گے۔ سوال ہے کیا مصنوعی ذہانت AI کے فتاویٰ پر شرعاً اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں، اور اگر ہاں تو کس حد تک؟
جواباً عرض ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے جوابوں پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ AI کے ذریعے سے جو معلومات فراہم ہوتی ہیں وہ بس غیر مستند ہی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کوئی عقل والی چیز تو ہے نہیں، وہ تو اپنے ذخیرے میں جو معلومات اس میں فیڈ کر دی گئی ہیں، صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، کبھی وہ ان سب کو ملا کے پیش کر دیتا ہے، کبھی الٹا سیدھا جواب دیتا ہے۔ اس لیے قطعاً اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا دینی معاملات میں، بلکہ اصل معتبر مراجع اور شخصیات اور اداروں ہی سے فتویٰ حاصل کرنا چاہیے، اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے دینی مسائل پوچھنا یہ انتہائی بد دینی کی بات ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد ہی سے اس کا کاروبار چلنا بند ہو گیا، قرض میں مبتلا ہو گیا یا بیماری یا پریشانی میں گھر گیا، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس عورت سے نکاح کی وجہ سے یہ نحوست میرے اوپر طاری ہوئی؟ کیا عورت کو اس طرح طعنہ دیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دنیا میں غمی یا خوشی اور خوشحالی یا بدحالی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس کو کسی مخلوق کی طرف نسبت کیا جائے تو یہ محض جاہلانہ بات ہوگی، بالخصوص منکوحہ بیوی کی طرف اس کی نسبت نہایت تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ ایسی باتوں سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ سوال ہے نماز کی فرضیت کس سال میں ہوئی؟ جواباً عرض ہے کہ نماز کی فرضیت شب معراج میں ہوئی ہے، اور شب معراج والا واقعہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ 5 وقتہ نمازیں مکہ معظمہ ہی میں فرض ہو چکی تھیں۔ سوال ہے پردے کا حکم کب نازل ہوا؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ سن 4 ہجری میں سورہ احزاب کی آیات کے نزول کے وقت پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھاتے وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ میت کی دائیں جانب سے اٹھایا جائے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اٹھانے والے کی دائیں جانب سے شروع کیا جائے، گویا میت کے بائیں جانب۔ تو حدیث کی روشنی میں شرعی اور سنت طریقہ بیان فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ میت کے دائیں جانب جو پایا ہے اس سے اٹھایا جائے گا، اور وہیں سے جو شخص اٹھائے گا اس کا داہنا کندھا اس پائے پر، اس دائنے کندھے پر وہ پایا رکھا جائے گا۔ تو گویا کہ میت کے داہنے سے اٹھانا معتبر ہے، اور میت کا سر جس جانب ہونا چاہیے جس جانب قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر حصوں کو اٹھایا جائے، تو اپنا بھی دایاں کندھا ہوگا اور میت کا بھی وہ داہنا ہی ہوگا۔ اس طریقے پر اٹھایا جائے گا، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ باقی تو کہیں سے بھی اٹھا لو، اٹھانے کا جو ذمہ داری ہے وہ تو ادا ہو ہی جائے گی۔ سوال ہے ہم نے بچپن سے سن رکھا تھا کہ جب امام ایک طرف پورا سلام پھیر دے اور دوسرے سلام کی صرف ابتدائی کلمات السلام تک پہنچے تو مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ میں نے پرسوں ایسا ہی کیا، تو میرے برابر میں ایک صاحب تھے، انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ جب تک امام دونوں طرف مکمل سلام نہ پھیر دے تب تک مسبوق کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔
تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ جواباً عرض ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ جب امام دونوں سلام پھیر دے تب مسبوق کھڑا ہو، لیکن اگر ایک سلام کے بعد بھی کھڑا ہو جائے گا اور امام پر سجدہ سہو لازم نہ ہو تو بھی مسبوق کی نماز درست ہو جائے گی۔ سوال ہے اگر کوئی شخص عمرے کے لیے کسی کو بھیجے تو وہ جانے والا کیا وہاں جا کر اپنی طرف سے بھی عمرہ کر سکتا ہے یا صرف بھیجنے والے کی طرف سے کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں عمرہ بدل کی صراحت کہیں منقول نہیں ہے، بس مسئولہ صورت میں اگر بھیجنے والے نے کہا ہو کہ میری طرف سے بھی عمرہ کرنا تو عمرہ ان کی طرف سے کر لیا جائے، پھر اس کے بعد بقیہ عمرے آپ خود کر سکتے ہیں، آپ اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، سب کی اجازت ہے۔ کوئی ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، عمرے کا ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک جگہ پر پلاٹنگ کا کام چل رہا تھا، شرکاء نے 300 گز زمین مسجد کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس کو 6 گز کا ارادہ کر لیا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ ان کے محلے کی مسجد تنگ پڑ رہی ہے، جہاں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور بچے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ جو 300 گز بڑھائے تھے وہ پلاٹنگ کے میں نہ بڑھا کر محلے کی مسجد میں قریبی جگہ خرید کر زمین میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ محض نیت کرنے سے وہ جگہ مسجد کے لیے متعین نہیں ہوئی اور وقف نہیں ہوئی، لہذا اگر وہ 300 گز وہاں نہ دے کر کے اپنے محلے کی مسجد میں خریدنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ شاید زیادہ بہتر ہو۔ سوال ہے کل مجھ سے ایک شخص نے معلوم کیا کہ ہم گھر میں جو بلیاں پالتے ہیں تو کیا ان کے بچے فروخت کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے فروخت تو کر سکتے ہیں، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ مفت میں حاصل ہونے والی چیز ہے، تو مفت میں لوگوں تک پہنچ جائے اچھا ہے۔ سوال ہے کیا معتدہ متوفی عنہا زوجہا رشتہ دار میت کو دیکھنے گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نہیں جائے گی، بس اپنی جگہ دعا کرتی رہے۔ سوال ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا، پڑوسن صلح کرانے کے لیے آئی تو شوہر نے کہا میں اس کو چھوڑ دوں گا، پڑوسن نے کہا ایسا نہیں کہتے، ایسا کہنے سے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، تو شوہر نے کہا کہ یہ تو نکاح سے باہر ہے ہی، اور یہ جملہ کئی بار کہہ دیا، تو کیا طلاق واقع ہوئی اور کتنی ہوئی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور وہ تجدید نکاح کر سکتا ہے اگر 3 طلاقیں پہلے سے نہ دی ہوں۔ سوال ہے کہ ڈراپ شپنگ کی متبادل صورتیں کیا ہیں؟ مفصل جواب مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ ایک خریداری کا طریقہ ہے جس میں آن لائن خریداری کی جاتی ہے انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے، تو اس میں اگر سونے چاندی یا کرنسی کی خریداری ہے تو اسی مجلس میں اس پر قبضہ ہونا ضروری ہے، جس مجلس میں یہ بات طے کی جا رہی ہے۔ بغیر قبضے کے اگر مجلس ختم ہو گئی تو یہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا، اور اگر سونے چاندی کے علاوہ اشیاء میں ہے تو پہلا معاملہ تو ادھار درست ہوگا،
لیکن اب آگے بیچنے کا جب نمبر آئے گا تو اب قبضے کے بغیر بیچنا درست نہیں ہوگا۔ اور عموماً ان خرابیوں سے بچنا اس طرح کے کاروبار میں مشکل کیا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس میں نہ پڑیں تو بہتر ہے۔ جو صحیح اور شرعی اعتبار سے درست طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور پورا معاملہ جو بھی سامنے آئے اس کے بارے میں دارالافتاء سے یا کسی معتبر مفتی سے رجوع کر کے اس کا حکم معلوم کرنا چاہیے۔ اپنے طور پر بغیر جانکاری کے اس میں حصہ نہ لیا جائے۔ سوال ہے، ایک شخص نے کسی کو ادھار پیسے دیے، اس وقت اس کے پاس پیسے موجود تھے، اب نہیں ہیں، تو وہ سود کی رقم جو اس کے پاس رکھی ہوئی ہے استعمال کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سودی رقم کا استعمال درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے کہ مریض کو بڑے اسپتال میں بھیجنے پر یا ایکس رے اور خون کی جانچ کرانے پر جو ڈاکٹر کو کمیشن دیا جاتا ہے، تو یہ کمیشن لینا ڈاکٹر کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ محض رہنمائی پر یہ لین دین درست نہیں ہے۔ کچھ عمل ہونا چاہیے جس پر اجرت دی جائے، محض بھیجنا یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر باقاعدہ ڈاکٹر کا کوئی آدمی لے کر کے جائے اور وہ اس کا جانچ کرائے یا کسی اسپتال میں داخل کرائے تو اس عمل کی اجرت مقرر ہو تو وہ دی جا سکتی ہے، وہ معاملہ درست ہوگا۔ لیکن محض بتا دینے سے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، اس پر کوئی پیسہ لینا درست نہیں ہے، نہ دینے والے کو دینا درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔